وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سیویج اور ڈرینیج کے ایشوز آ جاتے ہیں، اور بڑے روڈوں کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ فوکس کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں اور وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے کہ اس پہ کمی ہو اور بہتر ہو۔ تو آپ ایک سال کے اندر تو انشاءاللہ مکمل طور پر کوشش ہوگی کہ پورا بنا دیں، لیکن آپ کو 3-4 ماہ میں ایک بہت بہتری نظر آئے گی اور کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جہاں پہ ہمارے پروجیکٹ ہیں بڑے پروجیکٹ، وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے خود وزٹ بھی کیا، اور جو کانٹریکٹر ہیں ان کو اس پہ پابند کیا ہے کہ وہ 24/7 کام کریں، رات کو بھی کام کریں تاکہ جلدی اسکیمیں کمپلیٹ ہوں، اور خاص طور پر ان کی وجہ سے جو ڈائیورژنز ہیں، متبادل راستے ہیں، وہ بہتر بھی ہوں، اور وہ اسکیم جلدی کمپلیٹ ہوگی تو وہ رہنے والوں کے علاقہ جو ہے ان کو مشکلات میں کمی آئے گی اور وہ بہتر طریقے سے موو کر سکیں گے۔ تو یہ تھا، آپ سے بات ہوئی ہے، اور کوئی آپ کی کوشچن یہ بتا دیں شاہ صاحب کہ کل صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کافی فیصلے ہوئے، لیکن انتہا ایک اہم فیصلہ بھی ہوا بھرتیوں کے حوالے سے۔ تو یہ بھرتیوں 3 سال پہلے نوجوانوں نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ دیے تھے آئی بی اے کے تھرو، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی۔ تو کل جو صوبائی اجلاس میں صرف وہ ٹیسٹ کو آگے بڑھائے یا بھرتیوں کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں؟ بلو صاحب، بہت اہم کوشچن ہے آپ کا، اور جس کا ضروری آپ کے توسط سے، سب کے توسط سے آگاہی دینا چاہیں گے کہ آئی بی اے کے جو ٹیسٹ پہلے ہوئے تھے، لاسٹ جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں جو بھی شرائط تھیں اس وقت کی، تو وہ جو آئی بی اے کے ٹیسٹ ہیں، وہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، بیٹے بیٹیاں جو وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں، تو اس وقت جو بھی شرائط اس میں تھی، مثال کے طور پر میں مثال دے دوں کہ اس وقت ایج لمٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 43 ایئرس کی تھی، اور بعد میں پھر قوانین آئے کورٹس کے، پھر وہ کم ہوئی 28، اور پھر اس کو بڑھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، تو 33 سال کے قریب اب رکھی ہے۔ تو کل یہ اس بات پہ کافی بحث ہوئی، اور پھر یہی ہوا کہ جو بچے بچیاں، جو کینڈیڈیٹس پہلے والے آئی بی اے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں، اور جب شرائط جو اس میں تھیں وہی لاگو ہوں گی ان کے لیے۔ اور اب اگر نئے قوانین بنے ہیں عدالتوں کے احکامات پر، یا ویسے جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں، تو جو اب والے آئی بی اے کے ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں یہ ایج جو بھی اس میں مینشن کی گئی تھی، تو وہ اسی کے لیے ایلیجبل ہوں گے۔ اب میری بات میں اگر میں سمجھا سکا آپ کو کہ جو پرانے ٹیسٹ آئی بی اے کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے جو لاسٹ ٹینیور میں ہوئے، ان کی ایج 43 ہی رہے گی، کیونکہ یہ جب وہ بچوں نے پاس کیا تو ظاہر ہے ان کو، ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو وہ مواقع دیتے، وہ انٹرویو ہوتے، جو بھی طریقہ کار بنا ہوا ہے، تو اس کا بھی یہ کل فیصلہ ہوا ہے۔ اور اب نیکسٹ جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ منٹس بھی آئیں گے تو اپروو بھی ہوگا۔ تو اصل ایشو یہ آ رہا تھا کہ جو پورٹل ہے جو سندھ گورنمنٹ کا بنا ہوا، اس میں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو ایج لمٹ کی وجہ سے ان کی وہ رک جاتی ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑا اہم بات تھی جو آپ کے توسط سے سب کو یہ آگاہی دینی تھی، تاکہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں پریشان تھے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا صفائی ستھرائی کا اور انفراسٹرکچر کا، تو سر لگ ایسے رہا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورک ہارڈ پروگریس نیل، مطلب وہی مشکلات، مزید مشکلاتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کراچی کے شہری ہوں یا دیگر شہروں کے شہری۔ انفراسٹرکچر کب ٹھیک ہوگا؟ کتنا اور لوگوں کو بھگتنا پڑے گا؟ یونیورسٹی روڈ کی حالت دیکھ لیں، کراچی کی دیگر سڑکوں کی دیکھ لیں، ابھی ڈبل ڈیکر بسیں بھی آپ لا رہے ہیں، لیکن وہ چلائیں گے کہاں پر؟ تو یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے، اسپیڈلی کیوں نہیں ہوتا؟ جی بالکل، دیکھیں آپ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا میں نے آفس پہلی دفعہ دیکھا، خوبصورت ہے، تو اس کے ہاتھ میں شہر کراچی کا کچرا اٹھانے کا بھی کانٹریکٹ ہے یا جو ذمہ داری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے خوبصورت ان کے آفسز ہیں، اس شہر کو بھی اتنا خوبصورت بنائیں؟ دیکھیے جی 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 کر لیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اپنا جو
रजिस्टर्ड कंपनियां मेरे ख्याल से कि 3 से 4 हैं, तो आया वो उसको में इजाफा क्यों नहीं किया जाता कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट ही काम कर रही हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं 6 सनती जोनों से जो सॉलिड और दीगर वेस्ट उठाकर सोमनाथ साहब के सवाल का पहले जवाब। मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। आप भी कर लें, मैं सबका एक दफ़ा ही जवाब। अच्छा देखें, जी देखें, जी बिल्कुल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल बहुत काम करने की ज़रूरत है। लोगों को ज़हमतें होती हैं जिनके लिए उनसे माज़रत ख़्वाह भी हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर कशी हमारे शायर और प्रोफेसर हमीद साहब ने की, ऐसा सिलसिला नहीं है। बहुत सारी जगहों पे बेहतरी भी है, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं पहले भी आपसे कहा कि आप 1 साल के अंदर पूरा नक्शा जो है वो चेंज देखेंगे और हर जगह पे काम होता हुआ नज़र तो आपको अभी जहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन जो दीगर जगहों पे काम होगा वो आपको 1.5-2 माह में जो एक कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग होगी और लोग आके काम करेंगे, तो ये काम आपको शुरू नज़र आएगा पूरे कराची में जहाँ जहाँ पे भी ये इश्यूज़ हैं। सॉलिड वेस्ट की बात जो हुई, आप देखें, आप सब यहाँ पे रहते हैं, हम लोग भी यहाँ रहते हैं, पहले और आज में बहुत फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो गया है, लेकिन बहुत फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है। सॉलिड वेस्ट ने बहुत काम किया है और उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उसमें बेहतरी आई है और वो मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अब रोड भी धुलने लगे हैं, सफाई भी हो रही है, और लेकिन कुछ उसमें शिकायत हैं जिनकी वजह से आज ये मीटिंग थी, और अब उसको ज़्यादा बेहतर जो है वो बनाया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने लेक्चर और शहर की बात की, लेकिन शहर में एक पार्टी जो जिसमें बहुत सारी सीटें भी हासिल की हुई हैं, उन्होंने कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना था कि आर्टिकल उनका है कि जो मुतालबा है आर्टिकल 140A का